مرکز کی انجیل کا تعارف۔ مرکز کی انجیل چاروں اناجیل میں سب سے چھوٹی اور نیا عہد نامہ کی دوسری کتاب ہے۔ اس کے 16 ابواب اور 678 آیات ہیں۔ یہ انجیل یونانی زبان میں لکھی گئی۔ اس کا یونانی قدیم نسخہ برٹش میوزیم میں موجود ہے، جس کی زبان بہت سادہ اور عام ہے۔ اس کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ پہلے 9 ابواب پر مشتمل ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی گلیل کی خدمت پر روشنی ڈالتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ آخری 7 ابواب پر مشتمل ہے، جو یہودیہ اور یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کی گلیل کی خدمت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس انجیل کو پطرس کی انجیل بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں الفاظ تو مرکز کے ہیں مگر آواز پطرس کی ہے۔ اور یہ انجیل رومی مسیحیوں کے لیے لکھی گئی، جو زیادہ تر غیر اقوام میں سے تھے، اس لیے اس میں یہودی رنگ زیادہ نمایاں نہیں ہے۔ مرکز کی انجیل اٹلی یعنی روم سے لکھی گئی، کیونکہ مسیحی تاریخ بتاتی ہے کہ پطرس اپنی زندگی کے آخری ایام میں روم میں تھا، اور 65 سے 69 سن کے درمیان وہ شہید بھی روم میں ہوا۔ مرکز کی انجیل پہ مصنف کا نام درج نہیں ہے، لیکن ابتدائی کلیسیا کے نامور بزرگ مثلاً پپیاس، یوسیبس، جبروم، ارینیس، کلیمینس، یہ سب اپنی تقریروں میں تصدیق کرتے ہیں کہ مرکز کی انجیل کا مصنف مرکز ہی ہے، جسے یوحنا مرکز بھی کہتے ہیں۔ ارینیس لکھتا ہے کہ جب پولس اور پطرس روم میں خداوند یسوع المسیح کی منادی کر رہے تھے، اور جس سے روم کی کلیسیا قائم ہوئی، تو ان کے شہید ہونے کے بعد مرکز نے، جو پطرس کا شاگرد تھا، جو کچھ پطرس کی منادی میں سنا، اسے قلم بند کر دیا۔ اور ارینیس نے یہ بھی لکھا کہ مرکز نے خود اپنے ہاتھوں سے انجیل لکھنے کے بعد ہم تک پہنچائی ہے۔ اسی طرح بزرگ پپیاس بھی اپنی تحریروں میں ذکر کرتا ہے، مرکز پطرس کا متراجم تھا۔ روم میں اس کی منادی جو پطرس ارامیک زبان میں کرتا تھا، اس کا ترجمہ یونانی زبان میں کرتا تھا، اور اسی نے پطرس کی منادی کو تحریری جامہ پہنایا۔ 325 سن میں بزرگ یوسیبس بھی لکھتا ہے کہ مرکز پطرس کا ہم خدمت اور متراجم تھا۔ مرکز انجیل لکھتے وقت خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کے نسبت کاموں اور معجزوں کا زیادہ ذکر کرتا ہے، اور ان کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والے کا شوق اور بڑھتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کی طرح مرکز بھی اپنی انجیل یسوع مسیح کی الوہیت یعنی یسوع مسیح ابن خدا سے شروع کرتا ہے۔ مصنف کا تعارف۔ مرکز یہودی نوجوان تھا جو یروشلم میں رہتا تھا۔ اس کے بارے میں بزرگ یوسیبس لکھتا ہے کہ وہ موٹی انگلیوں والا تھا۔ اس کے 2 نام تھے، یونانی نام مرکس اور عبرانی نام یوحنا۔ اس دور میں 2 نام اکثر استعمال ہوتے تھے، جیسے ساؤل کا یہودی نام ساؤل اور یونانی یا رومی نام پالوس تھا۔ یوسف کو جو برسبا کہلاتا تھا، یوستس بھی کہتے ہیں۔ یوحنا مرکز کے دونوں نام 3 جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں۔ اعمال 12 باب 12ویں آیت، 25 باب 25ویں آیت اور 15 باب 37ویں آیت۔ مرکز کی ماں کا نام مریم تھا، جو یروشلم میں رہتی تھی۔ وہ امیر اور بارسوخ عورت تھی۔ اس کا ایک بڑا گھر تھا جس میں نوکر چاکر تھے، اور اسی کے گھر میں یروشلم کی کلیسیا جمع ہو کر دعا کیا کرتی تھی۔ اور جب پطرس قید خانہ سے رہا ہوا تو سیدھا مرکز کی ماں مریم کے گھر آیا۔ اعمال 12 باب 12ویں آیت۔ یہ گھر ابتدائی کلیسیا کا مرکز تھا، اور اسی گھر میں خداوند یسوع المسیح نے آخری فصح تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ لوکا 22 باب 11ویں آیت تا 12ویں آیت۔ اعمال 12 تا 5۔
اس وقت خداوند یسوع مسیح نے پترس اور یوحنا سے کہا تھا کہ تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، اور جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا۔ اور وہ گھر یہی یوحنا مرکس کا گھر تھا۔ چنانچہ مرکس نے نہ صرف خداوند یسوع کو دیکھا تھا بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہوگا۔ مرکس کا نام مرکس کی انجیل میں درج نہیں ہے، لیکن مرکس ایک نوجوان کا ذکر کرتا ہے جو کسی دوسری انجیل میں مذکور نہیں ہے کہ وہ گتسمنی باغ میں اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑھے خداوند یسوع کے پیچھے ہو لیا تھا۔ اسے لوگوں نے پکڑا مگر چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا تھا۔ مرکس 14 باب 51-52 آیات۔ یہ شخص خود مرکس ہی تھا، کیونکہ اس وقت مصنف اپنی تحریر میں اپنا نام نہیں لکھتے تھے۔ مرکس نے گتسمنی باغ میں ڈرپوک ہونے کا مظاہرہ کیا، لیکن بعد میں مسیح کا زبردست خادم بنا۔ 325 عیسوی میں بزرگ یوسبس لکھتا ہے کہ مصر میں سب سے پہلا پہنچنے والا مبشر مرکس ہی تھا، جس نے اسکندریہ کی کلیسیا کی بنیاد رکھی اور اس کا پہلا بشپ بنا۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ سب پر ہوتا رہے۔ God bless all of you. آمین۔